ایپیسوڈ 18۔ دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 86۔ واسکو دا گاما، 1460 عیسوی تا 1524 عیسوی۔ واسکو دا گاما پرتگیزی مہم جو تھا جس نے افریقہ کے گرد چکر کاٹ کر یورپ سے ہندوستان تک درست بحری راستہ دریافت کیا۔ پرتگیزی شہزادہ ہنری ملاح، جس کے دور سے ایسے ہی بحری راستے کی کھوج میں تھا، 1428 عیسوی میں برٹولومیو ڈیاز کی زیر قیادت روانہ ہونے والی بحری مہم افریقہ کے جنوبی کنارے پر کیپ آف گڈ ہوپ تک پہنچی اور پھر واپس پرتگال آئی۔ اس کامیابی سے پرتگال بادشاہ نے سمجھ لیا کہ انڈیز تک بحری راستے سے پہنچنے کی طویل کاوشیں بس اب کامیابی سے ہمکنار ہونے کو ہیں۔ تاہم اگلی مہم کی روانگی ملتوی ہو گئی۔ کہیں 1497 عیسوی میں انڈیز کی طرف بحری مہم روانہ ہوئی۔ اس کے سربراہ کے طور پر بادشاہ نے واسکو دا گاما کو منتخب کیا، جو ایک معمولی رئیس تھا اور پرتگال کے شہر سائٹس میں 1460 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 8 جولائی 1497 عیسوی کو واسکو دا گاما 4 جہازوں اور 170 آدمیوں پر مشتمل عملے کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ چند ترجمان بھی ان میں شامل تھے جو عربی بول سکتے تھے۔ یہ جہاز پہلے کیپ وروی جزیروں تک پہنچے، پھر وہ پرے جنوب کی طرف بحر اوقیانوس میں نکل آیا۔ جنوب میں وہ بہت آگے بڑھا اور پھر کیپ آف گڈ ہوپ پہنچنے کے لیے مشرق کی سمت مڑا۔ یہ ایک بہتر راستہ تھا، زیریں ساحلی راستے سے کہیں مختصر، لیکن اس کے لیے کہیں زیادہ جرأت اور جہاز رانی کی مہارت کی ضرورت تھی۔ اس کے منتخب کردہ راستے میں 93 دن تک خشکی انہیں دکھائی نہ دی۔ یہ اس مدت سے 2.5 گنا زیادہ وقفہ تھا جس سے کولمبس کے جہاز دوچار ہوئے تھے۔ 22 نومبر کو واسکو دا گاما نے کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر مکمل کیا اور افریقہ کے مشرقی ساحل سے آگے بڑھنے لگا۔ شمال کی طرف وہ چند شہروں پر رکا جو مسلم قلمروں میں شامل تھے، جیسے مومباسا اور مالدینی، جسے آج کل کینیا کہا جاتا ہے۔ مالدینی میں اس نے ایک ہندوستانی ملاح کو ساتھ لیا جس نے بحیرہ عرب سے ہندوستان تک 23 دنوں کے سفر میں ان کی رہنمائی کی۔ 20 مئی 1498 عیسوی میں پرتگال سے اپنی روانگی کے 10 ماہ بعد واسکو دا گاما جنوبی ہندوستان کے اہم تجارتی مرکز کیلیکٹ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ کیلیکٹ کے ہندو حکمران زاموران نے واسکو دا گاما کا خیر مقدم کیا، تاہم جلد ہی وہ ان ہیچ مایا اشیاء سے دب گیا تھا جو واسکو دا گاما اس کے لیے تحفتاً لایا تھا۔ بحر ہند کے تجارتی راستوں پر مسلم تاجروں کا غلبہ تھا، سو وہ ان سے بدگمان تھا۔ ان تمام باتوں نے واسکو دا گاما کو زاموران سے کسی تجارتی معاہدے کی معاملہ بندی سے روکے رکھا۔ تاہم اگست میں وہ کیلیکٹ سے روانہ ہوا تو اس نے اپنے حکمران کو پیش کرنے کے لیے اشیاء کا عمدہ ذخیرہ جمع کر لیا، جس میں چند ہندوستانی بھی شامل تھے۔ اس مہم کی واپسی کا سفر زیادہ دشوار ثابت ہوا۔ انہیں واپس بحیرہ عرب تک پہنچنے میں 3 ماہ لگے، جبکہ اسقربوط یعنی سکیوری کے مرض نے اس کے عملے کے متعدد افراد کو نگل لیا۔ آخر صرف 2 جہاز حفاظت سے واپس پہنچ سکے۔ پہلا 10 جولائی 1499 عیسوی میں پرتگال پہنچا، جبکہ خود ڈگاما کا جہاز 2 ماہ بعد وہاں لنگر انداز ہوا۔ کل عملے کے 1/3 سے بھی کم یعنی جملہ 55 افراد زندہ واپس آ سکے۔ 9 ستمبر 1499 عیسوی کو جب واسکو دا گاما واپس لیسبن پہنچا تو اس کا بادشاہ اور خود وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ 2 برس طویل سفر شاندار انداز میں کامیاب رہا تھا۔ پھر 6 ماہ بعد پرتگیزی بادشاہ نے ایسی ہی ایک مہم پیڈرو الواریز کیرل کی کمان میں روانہ کی۔ کیرل ہندوستان پہنچ گیا، مگر راستے میں اس نے برازیل کو دریافت کیا۔ چند مورخین کا خیال ہے کہ اس سے بہت پہلے پرتگیزی مہم جو یہ دریافت کر چکے تھے۔ وہ بڑی مقدار میں مصالحہ جات کے ساتھ لوٹا، تاہم کیرل کے چند افراد کیلیکٹ میں مارے گئے۔ واسکو دا گاما کو وہاں
ایک قصاصی مہم پر 20 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ ڈگاما نے اس مہم میں نہایت بے دردی کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی ساحل سے پرے انہوں نے ایک عرب جہاز کو روکا، اس کا اسباب چھین لیا، تاہم مسافروں کو جہاز میں ہی رہنے دیا اور پھر اسے آگ لگا دی۔ اس میں موجود سینکڑوں لوگ، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، اسی میں جل کر خاک ہو گئے۔ کیلیکٹ پہنچ کر اس نے زمورن سے مطالبہ کیا کہ مسلمان اس بندرگاہ سے دستبردار ہو جائیں۔ زمورن نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو ڈگاما نے 38 ہندو ملاحوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور بندرگاہ پر گولہ باری شروع کر دی۔ بے بس زموران نے ڈگاما کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ واپس جاتے ہوئے ڈگاما نے مشرقی ایشیا میں چند پرتگیزی کالونیز بھی قائم کی تھیں۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں بادشاہ نے اسے مال و دولت سے لاد دیا، اسے خطبات، جاگیریں، وظیفے اور دیگر مالی انعامات دیے۔ دوبارہ وہ 1524 عیسوی میں ہندوستان آیا، جب نئے پرتگیزی بادشاہ نے اسے وائسرائے مقرر کیا۔ یہاں اپنی آمد کے چند ماہ بعد ہی وہ بیمار ہو گیا اور یہیں 1524 عیسوی میں وہ فوت اور مدفون ہوا۔ آخر اسے دوبارہ لزبن میں دفن کیا گیا۔ ڈگاما نے شادی کی اور اس کے 7 بچے تھے۔ واسکو ڈگاما کے اس سفر کی بنیادی افادیت یہ ہے کہ اس نے یورپ سے ہندوستان اور مشرقی بعید تک براہ راست بحری راستے کھول دیے، جس کے اثرات آنے والی صدیوں کی تاریخ پر پڑے۔ فوری طور پر اس سے پرتگال ہی سب سے پہلے متاثر ہوا۔ مشرق کے نئے تجارتی راستے اپنی اجارہ داری کے ذریعے یہ مہذب دنیا کے مضافات میں آباد غریب ملک یورپ کے امیر ترین ممالک میں شامل ہونے لگے۔ پرتگیزیوں نے شروعات سے بحر ہند کے گرد ایک کالونیاتی سلطنت استوار کی۔ ان کے مراکز ہندوستان، انڈونیشیا، میڈاگاسکر، افریقہ کے مشرقی ساحل اور دوسری جگہوں پر قائم تھے۔ برازیل اور مغربی افریقہ میں اپنی کالونیاتی سلطنت، جو انہوں نے واسکو ڈا گاما کے سفر سے پہلے ہی قائم کر لی تھی، اس کے علاوہ ہے، اور پرتگیزی 20ویں صدی کے آخری نصف تک ان میں سے بیشتر کالونیوں پر قابض رہے۔ واسکو ڈا گاما کے ہندوستان تک ایک نئے تجارتی راستہ دریافت کرنے کے واقعے کا مسلمان تاجروں پر بڑا برا اثر ہوا، جنہوں نے اس سے بیشتر بحر ہند کے تجارتی راستوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی تھی۔ جلد ہی پرتگیزیوں نے انہیں شکست دے کر وہاں سے ہٹا دیا۔ مزید برآں ہندوستان سے یورپ تک خشکی کے راستے ناکارہ ہو گئے، کیونکہ پرتگیزیوں کا بحری راستہ زیادہ مختصر تھا۔ یہ امر اوٹومان یعنی ترکوں اور اطالوی تجارتی شہروں جیسے وینس دونوں کے لیے نقصان دہ تھا۔ بقیہ یورپ کے لیے اس تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ اب پہلے کی نسبت کہیں ارزاں نرخوں پر وہ مشرقی بعید سے اشیاء حاصل کر سکتے تھے۔ تاہم واسکو ڈا گاما کے سفر کا اصل اثر یورپ یا مشرقی وسطی پر نہیں ہوا، بلکہ ہندوستان اور جنوبی مشرقی اشیاء پر ہوا تھا۔ 1498 عیسوی سے قبل ہندوستان کے یورپ سے روابط نہ ہونے کے برابر تھے۔ تاریخ میں ہندوستان کا کردار ایک خود کفیل علاقے کا رہا ہے، جبکہ صرف شمال مغرب سے آنے والی اقوام کے غیر ملکی اثرات اس پر ظاہر ہوئے۔ ڈگاما کے سفر نے بذریعہ سمندر ہندوستان کو براہ راست یورپی تہذیبوں سے متعارف کروایا۔ یورپی اقوام کا ہندوستان میں اثر و رسوخ بڑی استقامت سے بڑھا، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے آخری نصف میں تمام برِ صغیر برطانوی قلمروں میں شامل ہو گیا۔ یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ سارے کا سارا کسی ایک فرما روا کے تحت متحد ہوا۔ جہاں تک انڈونیشیا کا تعلق ہے، پہلے یہ یورپی اثر تلے آیا اور پھر مکمل طور پر اس کی ماتحتی میں 20ویں صدی کے وسط میں کہیں انہیں آزادی ملی تھی۔ واسکو ڈا گاما کا موازنہ کسی شخصیت سے ہو سکتا ہے، وہ قدرتی طور پر کرسٹوفر کولمبس ہے۔ چند حوالوں سے ڈگاما کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر فاصلے اور دورانیے کے اعتبار سے اس کا سفر کولمبس سے کہیں زیادہ طویل تھا، قریب 3 گنا زیادہ، کہ جس کے لیے اعلیٰ جہاز رانی کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کولمبس کتنی دور گیا تھا، وہ نئی دنیا کو کھوج نہیں سکتا تھا، جبکہ ڈگاما کیپ آف گڈ ہوپ سے ہی راستہ کھو بیٹھا تھا۔
اور بحر ہند کی وسعتوں میں بھٹک گیا۔ مزید یہ کہ کولمبس کے برعکس ڈگاما واقعتاً اپنی اصل منزل تک جا پہنچا۔ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ واسکو ڈا گاما نے تو کوئی نئی دنیا دریافت نہیں کی تھی، بلکہ محض یورپی اقوام اور ایک پہلے سے گنجان آباد علاقے کے بیچ روابط قائم کیا تھا، جبکہ بالکل یہی بات کولمبس کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ کولمبس کے سفر نے مغربی کرے میں آباد تہذیبوں پر بے پایاں اثرات چھوڑے۔ ڈگاما کا سفر ہندوستان اور انڈونیشیا کی تہذیبوں کی تبدیلی پر منتج ہوا۔ کولمبس اور ڈگاما کی قدر و فضیلت کا تعین کرتے ہوئے ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اگرچہ جنوبی اور شمالی امریکہ ہندوستان سے کہیں زیادہ بڑے خطے ہیں، تاہم ہندوستان کی آبادی مغربی کرے میں آباد تمام ممالک کی مشترکہ آبادی سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ تاہم یہ امر واضح ہے کہ کولمبس کی اثر انگیزی واسکو ڈا گاما سے کہیں زیادہ ہے۔ اول افریقہ سے ہندوستان کا سفر واسکو ڈا گاما کی تجویز کا نتیجہ نہیں تھا۔ پرتگیزی بادشاہ نے واسکو ڈا گاما کو اس بحری مہم کا سربراہ متعین کرنے سے پہلے اس مہم کی روانگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کولمبس کی مہم کا متحرک بھی وہ خود تھا، جس کی تجویز پر ملکہ ایزابیلا نے اس کی مالی معاونت کا فیصلہ کیا۔ اگر کولمبس نہ ہوتا تو یہ نئی دنیا جو بہرطور جلد یا بدیر دریافت ہو ہی جاتی، مزید کچھ اور بعد اور کسی دوسرے مغربی ملک کے ذریعے یہ دریافت ہوتی۔ دوسری طرف اگر واسکو ڈا گاما نہ ہوتا تو پرتگیزی بادشاہ کسی دوسرے شخص کو مہم کا سربراہ بنا دیتا، حتیٰ کہ اگر وہ شخص نااہل ہوتا اور ناکامیاب لوٹتا تو کامیابی کو سامنے پا کر پرتگیزی ہندوستان تک بحری راستہ کھوجنے کی اپنی کاوش کو ہرگز ترک نہ کرتے۔ مزید یہ کہ افریقہ کے مغربی ساحلی علاقوں پر پرتگیزی مراکز کی موجودگی میں یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ ان سے پہلے کسی دوسری قوم کے ہندوستان تک پہنچنے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ دوم ہندوستان اور مشرقی بعید پر یورپی اثرات ویسے دیرپا نہیں تھے جتنے مغربی کرے پر تھے۔ ہندوستان کی تہذیب مغربی سے اپنے ربط کے ساتھ بہت زیادہ تبدیلی ہوئی، تاہم کولمبس کے سفر کے بعد چند دہائیوں میں ہی نئی دنیا کی تہذیبیں آخر کار تباہ ہو گئیں۔ نہ ہی ہندوستان میں مغربی کرے میں امریکی ریاستوں کی تخلیق جیسا کوئی واقعہ ہوا۔ جس طرح مغربی کرے میں ہونے والے واقعات کا الزام یا ذمہ داری کولمبس کے سر نہیں تھوپی جا سکتی، اسی طرح یورپ کے مشرق سے براہ راست رابطے سے پیدا ہونے والے نتائج کی ذمہ داری بھی واسکو ڈا گاما پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ واسکو ڈا گاما نے ایک بڑی زنجیر کی ایک کڑی تشکیل دی ہے، جبکہ اس زنجیر میں اور بھی بہت نام آتے ہیں، جیسے ہنری ملاح، پرتگیزی کپتانوں کا وہ پورا گروہ جس نے افریقہ کے مغربی ساحلی علاقوں کو دریافت کیا، بارٹولومیو ڈیاس، چوٹا گاما، اس کے جانشین جیسے فرانسسکو المیدا اور رالفو ناسوٹی، البوکیورکیو اور متعدد دیگر افراد۔ میرا خیال ہے کہ واسکو ڈا گاما اس تمام زنجیر کی ایک انتہائی اہم کڑی تھا، لیکن وہ مغربی کرے کو یورپی تہذیب سے جوڑنے کے حوالے سے اس میں شامل افراد کی زنجیر میں کولمبس کا ہم پلہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ اسے کولمبس کے بعد اس فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ قسط نمبر 87، سائرس اعظم، 590 قبل مسیح تا 529 قبل مسیح۔ سائرس اعظم ایرانی سلطنت کا بانی تھا۔ اس نے جنوب مغربی ایران کے ایک ماتحت فرمانرواں کے طور پر زندگی کا آغاز کیا اور غیر معمولی فتوحات حاصل کرتے ہوئے 3 بڑی سلطنتوں کو تہ و بالا کر دیا۔ ان میں میڈیوں، لیڈیوں اور بابلیوں کی سلطنتیں شامل تھیں۔ بعد ازاں قدیم مشرقی وسطیٰ کے ایک بڑے حصے کو ایک ہی ریاست کی صورت میں متحد کیا جو ہندوستان سے بحر روم تک پھیلی تھی۔ سائرس اصلی ایرانی نام کوروش تھا۔ جنوبی مغربی ایران میں پرسس کے صوبے میں، جو اب فارس کے نام سے جانا جاتا ہے، 590 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس دور میں یہ علاقہ میڈیوں کی سلطنت میں شامل تھا۔ سائرس کا تعلق مقامی سرداروں کے ایک سلسلے سے تھا جو میڈیوں کے بادشاہ کے لگاندار تھے۔ بعد کے زمانے میں سائرس کے متعلق ایک اسطورہ پیدا ہوا جو یونانی بادشاہ کی اسطورہ سے مشابہ تھی۔
اس استورا کے مطابق سائرس میڈیوں کے بادشاہ ایستابیس کا پوتا تھا۔ اس کی پیدائش سے قبل ایستابیس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کا پوتا اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس نے حکم دیا کہ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ہلاک کر دیا جائے۔ تاہم جس کارندے کو یہ مذموم ذمہ داری سونپی گئی اس میں ایسا ہولناک کام کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے وہ بچہ ایک گڈریے اور اس کی بیوی کو اس ہدایت کے ساتھ سونپا کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ وہ اسے قتل کرنے پر خود کو آمادہ نہیں کر سکے بلکہ خود اس کی پرورش کی۔ جب بچہ جوان ہوا تو اس نے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا۔ یہ کہانی، جس کی تفصیلات ہیروڈوٹس کی تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہے، بالکل من گھڑت معلوم ہوتی ہے، جبکہ سائرس کے بچپن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قریب 558 قبل مسیح میں سائرس اپنے باپ کیمی سزا اول، جس کا جانشین بنا، جو ایرانیوں کا بادشاہ اور میڈی بادشاہ کا لگاندار تھا۔ 553 قبل مسیح میں سائرس نے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کی اور 3 سالہ طویل جنگ کے بعد اس پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میڈی اور ایرانی دونوں لسانی اور نسلی اعتبار سے تاہم بہت قریب تھے۔ سائرس نے میڈیوں کے ضابطۂ قانون اور تمام انتظامی ڈھانچے کو جوں کا توں رہنے دیا، سو اس کی فتح کسی غیر ملکی حملہ آور کی فتح کے بجائے بس شاہی خاندان کی تبدیلی کے مترادف تھی۔ سائرس نے جلد ہی غیر ملکی فتوحات پر توجہ کی۔ اس کا اولین ہدف ایشیائی کوچک کی لیڈیائی سلطنت تھی، جس کا بادشاہ ایک استوریاتی شخصیت کروسس سے تھا۔ سائرس کا آہنی عزم کروسس کی طلائی شخصیت پر بھاری ثابت ہوا۔ 546 قبل مسیح تک سائرس نے لیڈیائی سلطنت کو فتح کر کے کروسس کو اسیر کر لیا۔ بعد ازاں وہ مشرق کی طرف بڑھا۔ فتوحات کے ایک سلسلے کے نتیجے میں اس نے تمام مشرقی ایران کو ایک سلطنت کی صورت میں یکجا کر دیا۔ 540 قبل مسیح تک ایرانی سلطنت ہندوستان میں دریائے سندھ اور وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ خود کو ہر لحاظ سے محفوظ کرنے کے بعد سائرس نے سب سے بڑی کامیابی کے لیے تگ و دو شروع کی۔ یہ بابل کی امیر سلطنت تھی جو میسوپوٹیمیا میں واقع تھی، لیکن اس کی قلمرو میں قدیم مشرقی وسطیٰ کی تمام زرخیز وادیاں موجود تھیں۔ سائرس کے برعکس بابلی حکمران نیبو ہندس اپنی عوام میں چندہ مقبول نہیں تھی۔ جب سائرس کی فوجوں نے پیش قدمی شروع کی تو بابلی فوجوں کو اس بے فائدہ جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر 539 قبل مسیح میں کسی جنگ کے بغیر بابل سائرس کے قبضے میں آ گیا۔ چونکہ بابلی سلطنت میں شام اور فلسطین کے علاقے شامل تھے، سو وہ بھی سائرس کے تحت آ گئے۔ اگلے چند برس سائرس نے اپنی فتوحات وسیع قلمرو کو مستحکم اور منظم کرنے میں صرف کیے۔ تب وہ فوج لے کر جنوب مشرق کی طرف میساگیٹیا کو فتح کرنے بڑھا، جو خانہ بدوش قبیلوں کی آماج گاہ تھی اور بحر کیسپیئن کے مشرقی ساحل پر وسطی ایشیا میں آباد تھا۔ اپنی ابتدائی کاوشوں میں ایرانیوں کو فتح نصیب ہوئی، تاہم دوسری جنگ 529 قبل مسیح میں لڑی گئی، جس میں انہیں شکست ہوئی اور دنیا کی عظیم سلطنت کا فرمانرواں قتل کر دیا گیا۔ اس کا بیٹا کیمبائسس دوم اس کا جانشین بنا۔ اس نے میساگیٹیا کی فوجوں کو شکست دی اور ان سے اپنے باپ کی لاش واپس لی اور اسے قدیم ایرانی دارالخلافہ پسرگاٹیا میں دفن کیا۔ تب وہ مصر کو فتح کرنے آگے بڑھا اور یوں تمام قدیم مشرقی وسطیٰ کو ایک سلطنت کی صورت میں یکجا کیا۔ سائرس ایک بے پایاں فوجی اہلیت کا حامل تھا، تاہم یہ اس کی شخصیت کا فقط ایک پہلو تھا۔ زیادہ اہم بات اس کی خلیق اور نرم خو فرمانروائی تھی۔ مقامی مذاہب اور رسوم و رواج کے حوالے سے اس کا یہ رویہ نہایت معتدل اور متحمل پسندانہ تھا۔ وہ وحشت و بربریت سے نفرت کرتا تھا، جو بیشتر قدیم فاتحین کا درہ امتیاز رہا۔ مثلاً بابلیوں اور خاص طور پر اشوریوں نے ہزارہا افراد کا قتل عام کیا اور ان گنت لوگوں کو ملک سے نکال دیا جن سے انہیں کسی قسم کی بغاوت کا خدشہ تھا۔ مثال کے طور پر جب بابلیوں نے 586 قبل مسیح میں یہودا کو فتح کیا تو وہ آبادی کا بڑا حصہ اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے آئے، لیکن 50 برس بعد جب سائرس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو
اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اگر سائرس نہ ہوتا تو ممکن تھا یہودی اپنے وطن کو دیکھے بغیر 5ویں صدی مسیح میں ہی وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے۔ سائرس کے اس فیصلے کے سیاسی محرکات بھی تھے، تاہم اس امر پر کلام ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے دور کا ایک غیر معمولی انسان دوست فرمانرواں تھا، حتیٰ کہ یونانی بھی اس کے ہمیشہ معترف ہی رہے، جن کے لیے ایرانی سلطنت ایک طویل عرصے تک ایک بڑا خطرہ رہی۔ اپنا کام سائرس نے ایسی خوبی سے کیا تھا کہ اس کی موت کے بعد ایرانی سلطنت کا پھیلاؤ جاری رہا۔ قریب 200 سال تک یہ سلطنت قائم رہی، حتیٰ کہ سکندر اعظم نے اسے فتح کیا۔ ان 2 صدیوں میں ایرانی سلطنت کا قریب ہر علاقہ امن اور آسودہ حالی کا گہوارہ بنا رہا۔ سکندر اعظم کی فتح بھی ایرانی سلطنت کا حتمی اختتام ثابت نہ ہوئی۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار سلیوکس اول، جس نے شام، میسوپوٹیمیا اور ایران پر قبضہ کیا اور سلیوڈس سلطنت قائم کی، تاہم ایران پر غیر ملکی غلبہ زیادہ عرصہ باقی نہ رہا۔ 3 صدی قبل مسیح کے وسط میں سلیوڈس خانوادے کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کا سربراہ آرساسس اول تھا، جو خود کو اکیمینیڈس یعنی سائرس کے شاہی سلسلے کا جانشین قرار دیتا تھا۔ آرساسس نے پرتسین سلطنت کی بنیاد رکھی اور آخر ایران اور میسوپوٹیمیا پر قبضہ کر لیا۔ پھر 224 عیسوی میں آرساسڈ حکمرانوں کی جگہ ایرانی شاہی خاندانوں نے لے لی، جو حکمران ساسانی کہلائے۔ یہ خود کو اسی مانند ایکسینیدس کے جانشین ہی قرار دیتے تھے، جس کی سلطنت قریب 400 سال تک قائم رہی۔ سائرس اعظم کی فتوحات تاریخ عالم میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اولین تہذیب کا ظہور قریب 3000 سال قبل مسیح میں سومیرین سے ہوا تھا۔ قریب 25 صدیوں تک مختلف سامیوں نسل اقوام، جن میں اکادی، بابلی اور اشوری اقوام شامل ہیں، تہذیب کے اس مرکز پر حکمران رہیں۔ اس تمام عرصے میں میسوپوٹیمیا کا شمار دنیا کے انتہائی امیر اور مہذب علاقوں میں رہا، البتہ مصر میں قریب اسی درجے کی فارغ البالی کی کیفیت تھی۔ سائرس کی فتوحات نے، جو ہماری محفوظ تاریخ کے وسطی مقام کی نشاندہی کرتی ہے، تاریخ عالم کے اس اہم باب کا اختتام کیا۔ اس کے بعد مصر اور میسوپوٹیمیا کبھی سیاسی اور تہذیبی لحاظ سے دوبارہ مرکزی مقام حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد سامیون نسل لوگ، جو اس زرخیز ترین وادی کی اصل آبادی تھے، آئندہ کئی صدیوں تک خود مختاری حاصل نہیں کر سکے۔ ایرانیوں کے بعد جو ایک ہندو یورپی قوم تھی، مقدونیہ اور یونانی وارد ہوئے، جن کے بعد پارتھی، رومی اور ساسانی حکمران تخت اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ سب ہندو یورپی قوم سے متعلق تھے، تاہم 7ویں صدی عیسوی میں مسلمان فاتحین کی آمد پر، جو سائرس اعظم کے قریب 12 صدیوں کے بعد وارد ہوئے، سامیون نسل قوم اس زرخیز وادی پر پھر سے اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سائرس کی وجہ شہرت صرف 2 جنگیں اور ممالک ہی نہیں جو اس نے فتح کیے، بلکہ کہیں زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو سلطنت قائم کی، اس نے دنیائے قدیم کے سیاسی ڈھانچے کو کلی طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اپنے وسیع و عریض علاقے اور طویل العمر کے باوجود ایرانی سلطنت اس طور تاریخ عالم پر اپنے اثرات ثبت نہیں کر سکی جس طور روم، برطانیہ اور چین کی طویل العمر سلطنتوں نے اس میں اہم ابواب کا اضافہ کیا۔ تاہم سائرس کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو کامیابیاں اور فتوحات اس نے حاصل کیں، اس کے بغیر وہ ممکن نہیں تھیں۔ 620 قبل مسیح میں سائرس سے قریب ایک نسل قبل کون یہ سوچ سکتا تھا کہ فقط ایک کے بعد تمام دنیائے قدیم جنوب مغربی ایران کے ایک اکثر گمنام قبیلے کی زیر دست ہو جائے گی؟ نہ ہی تاریخی لزومت کے اعتبار سے کہ پہلے سے موجود سماجی اور معاشی عوامل کی موجودگی میں ان تاریخی وقوعات کا جلد یا بدیر وقوع پذیر ہونا امکان غالب تھا، اور یہ کہ ایرانی سلطنت کا عروج انہی عوامل کا ناگزیر نتیجہ تھا۔ سائرس کا شمار اس معدود چند افراد میں ہوتا ہے کہ جس نے واقعتاً تاریخ کے بہاؤ کا رخ بدل دیا۔ قسط نمبر 88، پیٹر اعظم، 1672 عیسوی تا 1725 عیسوی۔
پیٹر اعظم کو عمومی طور پر روس کے تمام زاروں میں سے غیر معمولی ترین شخصیت مانا جاتا ہے۔ اس کی ملک کو مغربی دھارے میں شامل کرنے کی پالیسی نے روس کو دنیا کی ایک بڑی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1672 میں پیٹر اعظم ماسکو میں پیدا ہوا۔ وہ زار الیکسیس اور اس کی بیوی نٹالیا نارکسینا کی واحد اولاد تھا۔ وہ ابھی 4 برس کا ہوا تھا کہ اس کا باپ فوت ہوا۔ الیکسس کی پہلی بیوی کے 13 بچے تھے، سو یہ امر یقینی تھا کہ جانشینی کے لیے ان میں کوئی پرتشدد جنگ چھڑ جائے۔ ایک موقع پر نوجوان پیٹر کو اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہونا پڑا۔ متعدد برسوں تک نوعمر پیٹر کی سوتیلی بہن صوفیہ نائب بادشاہ رہی۔ 1689 میں اسے اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس سے پیٹر کے لیے حالات زیادہ واضح ہو گئے۔ 1689 میں روس ایک پسماندہ علاقہ تھا۔ مغربی یورپ سے واقعتاً کئی صدیاں پیچھے مغرب کی نسبت یہاں قصبے کم تھے۔ غلام گیری کا چلن عام تھا، غلاموں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی اور ان کے قانونی حقوق بے اثر ہو رہے تھے۔ روس نے نشاط ثانیہ اور اصلاحات کے دور سے کچھ استفادہ نہ کیا۔ اہل کلیسا جاہل تھے، ادب کی اعلیٰ روایات ناپید تھیں، ریاضیات اور سائنس سے لوگ لا علم یا متنفر تھے۔ مغربی یورپ کے برعکس، جہاں نیوٹن نے حال ہی میں پرنسپیا تحریر کی تھی اور جہاں ادب اور فلسفہ فروغ پا چکا تھا، روس ظلمت کے بحر میں غرق تھا۔ 1698 میں پیٹر نے مغربی یورپ کا ایک طویل دورہ کیا۔ اس دورے نے اس کے اقتدار کے آئندہ برسوں کے لیے ایک حکمت عملی متعین کر دی۔ اس سفارتی دورے میں پیٹر قریب 250 افراد کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ ایک جعلی نام پیوتر میخائیلوف کے ساتھ پیٹر نے ایشیا کا بھی بغور اور قریبی مشاہدہ کیا، جو بصورت دیگر ممکن نہیں تھا۔ اس دورے کے دوران پیٹر نے ہالینڈ میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بحری جہاز میں بڑھئی کے طور پر کچھ عرصہ کام کیا۔ اس نے انگلستان میں رائل نیوی کی گودی میں بھی کچھ عرصہ گزارا۔ پروشیا میں اس نے اسلحہ سازی کا مطالعہ کیا۔ اس نے کارخانوں، اسکولوں، عجائب گھروں اور اسلحہ خانوں کا دورہ کیا اور انگلستان کی مجلس قانون ساز کے ایک اجلاس میں شرکت بھی کی۔ المختصر اس نے ممکنہ حد تک مغربی تہذیب، سائنس، صنعت اور انتظامی طریقہ ہائے کار سے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ 1698 میں پیٹر روس واپس آیا اور روسی ریاست کو مغربی اور جدید تہذیب میں ڈھالنے کی غرض سے اصلاحات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ مغربی ٹیکنالوجی اور طریقہ ہائے کار کے اندرون ملک فروغ کے لیے اس نے روس میں متعدد مغربی کاریگروں کو بلوایا۔ اس نے متعدد روسی جوانوں کو مغربی یورپ میں حصول علم کے لیے بھیجا۔ اپنے تمام دور میں پیٹر نے ہمیشہ صنعت سازی اور تجارت کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے تحت قصبات اپنے حجم میں بڑھے اور بورژوا طبقے کی جسامت اور اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوا۔ پیٹر کے دور میں پہلے مناسب حجم کی بہتر روسی بحری فوج تشکیل دی گئی۔ فوج کی مغربی طرز پر تشکیل نو ہوئی اور فوجیوں کو وردیاں اور اسلحہ بارود دیا گیا۔ ساتھ ہی مغربی طرز کی فوجی موسیقی متعارف کی گئی۔ پیٹر نے روسی سرکاری انتظامیہ میں بھی اہم تبدیلیاں کیں، جن میں اہم ترین تبدیلی یہ تھی کہ سرکاری افسروں کی ترقی کا انحصار ان کے حسب و نسب پر نہیں بلکہ اس کی کارگزاری پر رکھا گیا۔ سماجی معاملات میں پیٹر نے مغربیت پسندی کو فروغ دیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ ہر شخص اپنی داڑھی منڈوا دے۔ بعد ازاں اس نے یہ حکم منسوخ کر دیا، جبکہ اہل دربار مغربی طرز کا لباس زیب تن کریں۔ نیز تمباکو نوشی اور کافی پینے کو مستحسن گردانا گیا، حالانکہ اس کی تجاویز کو شدید مخالفت کا بھی سامنا ہوا۔ تاہم ان پالیسیوں کا طویل المیعاد اثر یہ ہوا کہ تمام روسی اشرافیہ نے آخر کار مغربی تہذیب اور طرز معاشرت کو اپنایا۔ اس امر میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ پیٹر روسی کیتھولک کلیسا کو دقیانوسی اور ایک مزاحمتی طاقت سمجھتا تھا۔ وہ کلیسا کی تشکیل نو اور اس کے بڑے حصے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پیٹر نے روس میں سیکولر مکاتب فکر کے فروغ کے لیے اقدامات کیے اور سائنس کی ترویج کے لیے کام کیا۔ اس نے جولین کیلنڈر کو متعارف کروایا
اور روسی حروف تہجی کو بہتر بنوایا۔ اپنے دور اقتدار میں ہی روس میں اولین اخبار جاری ہوا۔ ان تمام اندرون ملک اصلاحات کے علاوہ پیٹر نے خاص خارجہ پالیسی وضع کی جس کے مستقبل میں گہرے اثرات ظاہر ہوئے، جس کے تحت روس جنوب میں ترکی اور شمال میں سویڈن کے ساتھ برسر پیکار ہوا۔ ترکی کے خلاف اسے ابتداً کامیابی حاصل ہوئی اور 1696 میں اس نے اوزوف کی بندرگاہ فتح کی اور روس آگے بلیک سی تک بڑھ گیا۔ بعد ازاں اس کے دور میں ترکوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور 1711 میں وہ اوزوف کی بندرگاہ ترکی کو واپس لوٹانے پر مجبور ہوا۔ سویڈن کے خلاف اپنی جنگ میں صورت احوال اکثر مختلف تھی، یعنی ابتداً روسی فوجوں کو شکست کی ہزیمت اٹھانی پڑی، لیکن آخر فتح کا قرہ اسی کے نام نکلا۔ 1700 میں روس نے سویڈن کے خلاف ڈنمارک اور سیکسونی کے ساتھ اتحاد بنایا۔ سویڈن اس دور میں ایک بڑی عسکری قوت تھی۔ بعد ازاں پولینڈ نے بھی سویڈن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 1700 میں ناروا کی جنگ میں روسی فوجوں کو بری طرح شکست ہوئی اور جنگ کے بعد سویڈن کے بادشاہ نے اپنی توجہ دیگر حریفوں کی جانب مبذول کی۔ اس دوران میں پیٹر نے اپنی فوج کی ترتیب نو کی اور آخر سویڈن اور روس میں پھر سے جنگ ہوئی۔ 1909 میں پوٹوا کے مقام پر روس نے سویڈن کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس جنگ سے روس کو اسٹونیا اور لٹویا کے علاقے اور فن لینڈ کے نزدیک خاصا بڑا خطہ ہاتھ آیا۔ اگرچہ مفتوحہ علاقے اپنی حجم میں زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن یہ اہم علاقے تھے کیونکہ ان سے روس کو بیلٹک سی موصول ہوا جو یورپ کی کھڑکی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دریائے نیوا کے کنارے پر سویڈن سے چھینے گئے علاقے میں پیٹر نے پیٹرزبرگ نامی نیا شہر آباد کیا۔ 1712 میں اس نے اپنا دارالخلافہ ماسکو سے بدل کر پیٹرزبرگ بنا لیا۔ بعد ازاں پیٹرزبرگ روس اور مغربی یورپ کے بیچ رابطے کا بنیادی ذریعہ رہا۔ پیٹر کے متعدد اندرون خانہ پالیسیوں اور خارجہ جنگوں پر بڑی لاگت آتی تھی جو قدرتی طور پر محصولات کے مزید انطباق پر منتج ہوئی۔ زیادہ محصولات اور دیگر اصلاحات سے روسی بھڑک اٹھے اور پیٹر کے خلاف کئی ایک بغاوتیں ہوئیں جنہیں اس نے بے دردی سے کچل دیا۔ اگرچہ اس کے حریفوں کی تعداد اس کے دور میں کم نہ تھی، تاہم آج روسی اور یورپی مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ پیٹر روس کے زاروں میں عظیم تر تھا۔ ظاہری طور پر پیٹر کا سراپا باروب تھا۔ وہ 6 فٹ اور 6 انچ لمبا تھا، مضبوط کاٹھی، خوش شکل اور پرجوش تھا۔ وہ ایک حریص اور تندخو آدمی تھا۔ وہ بزلہ سنچ تھا، گو اس کی حس مزاح بہت خام تھی۔ کبھی وہ بکثرت شراب نوشی کرتا۔ جہاں تک اس کی سیاسی اور عسکری اہلیت کا تعلق ہے، پیٹر نے بڑھئی کا فن سیکھا، طباعت، جہاز رانی اور جہاز سازی کے فنون میں ادراک حاصل کیا۔ وہ ایک غیر معمولی بادشاہ تھا۔ اس نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی 17 برس کی عمر میں اوڈوکسیا نامی لڑکی سے ہوئی تھی۔ یہ صرف 1 ہفتہ ساتھ رہی۔ 36 برس کی عمر میں اس نے بیوی کو ایک خانقاہ میں بطور راہبہ داخل کروا دیا۔ 1712 میں اس نے اسے طلاق دی اور دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی ایک عام گھرانے کی لیتھووینا کی لڑکی کیتھرین تھی۔ پہلی بیوی سے اس کا ایک بیٹا ہوا، تاہم باپ بیٹے میں مراسم ہمیشہ کشیدہ رہے۔ 1718 میں بیٹے الیکسیس کو پیٹر کے خلاف سازش کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ قید میں اسے اذیت دی گئی جہاں وہ مر گیا۔ پیٹر بھی 1725 کے اوائل میں سینٹ پیٹرزبرگ میں چل بسا۔ پیٹر اعظم کو اس لیے اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے کہ اس نے روس کو جدید اور مغرب سے ہم آہنگ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ متعدد ممالک کے فرمانرواؤں نے بھی ایسی ہی حکمت عملیاں اختیار کی تھیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان سب میں سے پیٹر کو ہی کیوں یہاں شمار کیا گیا ہے؟ ہر بات درست ہے کہ آج 20ویں صدی میں متعدد سربراہان ریاست کو مغربی طریقہ ہائے کار اپنانے میں ہی بہتری دکھائی دیتی ہے، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں۔ 1700 میں مغربیت پسندی کی خواہش یورپ سے باہر موجود افراد کے لیے اس قدر قابل فہم نہیں تھی۔ پیٹر کی اہمیت اس امر پر منحصر ہے کہ اپنے دور میں 2 صدیاں آگے کی بات سوچ رہا تھا۔
سو اس نے مغربیت پسندی کی افادیت کو جان لیا اور ملک کو جدید بنایا۔ پیٹر کی اس دور رسی کے سبب روسی جو پہلے ایک پسماندہ ملک تھا، دنیا کے متعدد ممالک سے ترقی میں آگے بڑھ گیا۔ تاہم اس سریع رفتار ترقی کے باعث جو مغربی یورپ نے 18ویں اور 19ویں صدی میں حاصل کی، روس مغربی یورپ کے شانہ بشانہ چلنے کے اہل نہ رہا۔ یورپ کی مشرقی سرحدوں پر واقع ایک اہم ریاست ترکی سے اس کا موازنہ خاصا معنی خیز ہے۔ ترکی اور روس دونوں سامی اور یورپی ممالک تھے۔ پیٹر کے دور میں پہلے 200 سال میں روس کی نسبت ترکی عسکری، معاشی اور تہذیبی اعتبار سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اسی باعث تاریخ میں ترکی روس سے ایک قدم آگے ہی رہا۔ تاہم 1700 عیسوی میں ترکی کا کوئی حکمران ایسا نہیں تھا جو مغرب سے ہم آہنگی کی وقت کو جان پاتا اور اپنے ملک کو اس راہ پر گامزن کرتا۔ پیٹر کے دور میں روس نے ترقی کی لمبی چھلانگیں لگائیں، جبکہ ترکی کی ترقی کی رفتار سست رہی۔ لیکن 20ویں صدی میں کہیں کمالاتہ ترکی زیر قیادت جدیدیت کے فوری منصوبے کا اطلاق ہوا۔ اس وقت تک روس کو صنعتی اور تعلیمی اعتبار سے ترکی پر فوقیت حاصل رہی۔ آج ہمارے لیے روس کی ترکی پر برتری ایک معمولی بات ہے۔ فرض کریں کہ پیٹر اعظم کے بجائے اس وقت ترکی پر کوئی اصلاح یافتہ سلطان حکمران ہوتا تو آج ترکی دنیا کی عظیم قوت ہوتا اور وسطی ایشیا کا سوویت یونین بننے کے بجائے روس اس کے زیر تسلط ہوتا۔ اس علاقے کے باشندے مسلمان ہیں، وہ روسیوں کی نسبت ترکوں سے کہیں زیادہ میل کھاتے ہیں۔ پیٹر اعظم ایسا فرما روا نہیں تھا جو وقت کی ضرورت کے تحت پیدا ہوا، بلکہ وہ اپنے دور سے آگے بڑھا ہوا انسان تھا۔ اس کی زود نگاہی نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور اس کے بہاؤ کو ایسا موڑ دیا جو اس کی عدم موجودگی میں شاید اسے نہ ملتا۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ بات میرے لیے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پیٹر اس فہرست میں جگہ پانے کا مستحق ہے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ اسے کس درجے پر شمار کیا جائے، میں نے اس کا موازنہ انگلستان کی ملکہ الزبتھ اول سے کیا تھا۔ الزبتھ تو کہیں زیادہ معروف ہے، خاص طور پر مغرب میں۔ تاہم میرا خیال ہے کہ میرے لیے یہ بات کسی روسی کو ذہن نشین کروانی بہت مشکل ہوگی کہ الزبتھ اول پیٹر اعظم سے کہیں زیادہ مؤثر شخصیت ہے۔ پیٹر جدت طراز طبیعت کا مالک تھا، جبکہ الزبتھ بنیادی طور پر اپنی عوام کی خواہشات کی غماز تھی۔ پیٹر نے روسیوں کو ایسے راستے پر ڈالا جس پر چلنے کا انہوں نے پہلے سوچا نہیں تھا۔ تاہم ان دونوں کی درجہ بندی کے بیچ ایک خاصا بعد موجود تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ عالم میں انگلستان کا مجموعی کردار روس کی نسبت کہیں زیادہ اہم رہا۔ قسط نمبر 89، ماؤ زیڈانگ، 1893 عیسوی تا 1976 عیسوی۔ ماؤ زیڈانگ نے اشتراکیت پسند جماعت کو چین میں اقتدار دلایا اور اگلے 27 برس وہ اس بڑی قوم کی غیر معمولی اور دور رس تبدیلیوں کا نگران رہا۔ وہ ایک آسودہ حال کسان کے گھر ہونان صوبے میں شاوشان کے قصبے میں 1893 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 1911 میں جب وہ 18 سالہ طالب علم تھا، چنگ خاندان کی بادشاہت کے خلاف بغاوت نے سر اٹھایا۔ یہ خاندان 17ویں صدی سے ملک پر حکمران تھا۔ چند ماہ میں ہی شاہی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ چین ایک جمہوری ریاست بن گیا۔ بدقسمتی سے انقلابی رہنما ایک مستحکم اور متحد حکومت قائم کرنے کے اہل نہیں تھے۔ انقلاب کے بعد غیر استحکام پذیری اور خانہ جنگی کا ایک طویل دور شروع ہوا جو 1949 عیسوی تک جاری رہا۔ نوجوانی میں ماؤ اپنے سیاسی نظریات میں بائیں نقطہ نظر کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا۔ 1920 تک وہ ایک کٹر مارکسی بن گیا۔ 1921 عیسوی میں وہ چین کی کمیونزم پسند تنظیم کے 12 بانی رہنماؤں میں شامل تھا۔ تاہم وہ آہستگی کے ساتھ تنظیم کی سربراہی کی طرف بڑھا۔ 1935 میں کہیں جا کر وہ تنظیم کا سربراہ بن گیا۔ اس دوران میں چین کی اشتراکی جماعت اقتدار کے لیے آہنگی سے طویل جدوجہد میں مصروف رہی۔ 1927 اور 1934 عیسوی میں جماعت کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس نے خود کو فنا ہونے سے بچا لیا۔
1935 کے بعد ماؤ کی قیادت میں جماعت کی طاقت میں بتدریج اضافہ ہوا۔ 1947 تک یہ قومیت پسند حکومت کے خلاف، جس کا سربراہ چیانگ کائی شیک تھا، ایک مکمل جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ 1949 میں ان کی فوجوں نے فتح حاصل کی اور کمیونزم پسندوں نے چین کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے ماؤ کو چین کی قیادت سونپی گئی۔ وہ 38 سالہ جنگ سے کٹ پھٹ چکا تھا۔ وہ مفلسی کا شکار ایک ترقی پذیر ملک تھا جس کی روایت کے غلام لاکھوں کسان ان پڑھ تھے۔ خود ماؤ 36 سال کا تھا، جبکہ ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ دراصل ماؤ کا اصل کام ہی اب شروع ہوا تھا۔ اس کی وفات کے سن یعنی 1976 تک اس کی پالیسیز نے چین کی حالت کو بدل کر رکھ دیا۔ اس تبدیلی کا ایک پہلو ملک کا جدید بن جانا تھا۔ خاص طور پر صنعت سازی میں بڑی ترقی ہوئی، جس کے ساتھ عوامی صحت اور تعلیم کا معیار بھی بلند ہوا۔ یہ تبدیلیاں اگرچہ بہت اہم تھیں، لیکن ایسی تبدیلیاں قریب اسی دور میں دیگر ممالک میں بھی رونما ہو رہی تھیں۔ صرف یہی تبدیلیاں ماؤ کو اس فہرست میں جگہ پانے کا استحقاق نہیں دیتیں۔ ماؤ کی حکومت کا دوسرا بڑا کارنامہ چین کے معاشی نظام کا سرمایہ داری سے بدل کر اشتراک پسندی ہو جانا تھا۔ ماؤ کی وفات کے چند سال بعد اس کے جانشین تنگ زیاؤئنگ نے چین میں کھلی منڈی کی معاشیت کے متعدد اصولوں کو ملک میں متعارف کروانا شروع کر دیا۔ ہم ابھی حتمی طور پر نہیں جانتے کہ یہ عمل مزید کتنا عرصہ جاری رہے گا، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگلے 5 یا 10 برسوں میں چین اشتراکیت پسندی کا لبادہ اتار پھینکے گا اور دوبارہ ایک سرمایہ دار معاشیت والی قوم بن جائے گا۔ سو ماؤ کی پالیسیز جیسی یہ کبھی مؤثر معلوم ہوتی تھی، بعد ازاں اپنی تاثیر کھو بیٹھیں۔ ماؤ کا اعتقاد تھا کہ شہروں میں موجود صنعتی مزدور اشتراکی جماعت کی اصل طاقت ہیں۔ یہ خیال مارکس کے نظریات کے عین مطابق ہے۔ تاہم قریب 1925 میں ماؤ اس نتیجے پر پہنچا کہ کم از کم چین میں جماعت کی اصل طاقت کسانوں پر منحصر ہے۔ اس خیال کے مطابق اس نے مختلف اقدامات کیے۔ قومیت پسندوں کے خلاف اپنی طویل جد و جہد کے دوران ماؤ کی طاقت کی بنیاد مضافات کے کسان ہی رہے۔ اسی خیال کو اس نے اپنے اقتدار کے دور میں بھی اپنا رہنما بنایا۔ مثال کے طور پر روس میں اسٹالین نے صنعتی ترقی پر زور دیا۔ ماؤ کی توجہ عمومی طور پر زرعی اور دیہاتی اصلاح کی طرف مبذول رہی۔ تاہم ماؤ کی قیادت کے دوران چین نے صنعتی اعتبار سے بھی روز افزوں ترقی پائی۔ سیاسی اعتبار سے ماؤ نے ایک مکمل مطلق العنان نظام اختیار کیا تھا۔ اس کے دور میں کم از کم 20 ملین یا 30 ملین سے بھی زائد شہری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور یوں اس کا دور اقتدار انسانی تاریخ میں خونی ترین سیاسی دور مانا جاتا ہے۔ صرف ہٹلر، اسٹالن اور چنگیز خان ہی ماؤ کے اس اعزاز کے حصول میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ماؤ کی وفات کے بعد ملک میں کچھ شہری آزادی کا چلن عام ہوا، تاہم تنگ زیاؤئنگ نے چین کے پھر سے ایک جمہوری ریاست بننے کے ہر امکان کو ختم کر دیا۔ بعض اوقات تو انتہائی سفاکی اور درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی ایک مثال بیجنگ میں جون 1998 میں ہونے والا قتل عام تھا۔ بلا شبہ یہ ماؤ ہی تھا جو اس اشتراکی حکومت کی تمام پالیسیز وضع کرتا تھا، تاہم اس نے فرد واحد کی حکومت کو اس طرح ملک پر منطبق نہیں کیا جیسا وتیرہ اسٹالن نے اپنے دور میں اپنایا تھا۔ تاہم یہ امر واضح ہے کہ 1949 سے ماؤ کی موت کے سن یعنی 1976 تک چینی حکومت میں ماؤ ایک نہایت اہم اور با اثر شخصیت رہا۔ ایک منصوبہ جس کی بنیادی ذمہ داری اسی کے سر آتی ہے، وہ 1950 کی دہائی کا عظیم پیش رفت کا منصوبہ تھا۔ متعدد ناقدین کا خیال ہے کہ یہ منصوبہ جو چھوٹی سطح پر زیادہ پیداوار کے طریقہ ہائے کار کے اطلاق پر مشتمل تھا، جو دیہاتی علاقوں میں قابل عمل ہو سکتا تھا، تاہم یہ ناکام ثابت ہوا۔ اور ایک اور منصوبہ جس پر ماؤ نے متعدد چینی رہنماؤں کی مخالفت کے باوجود نہایت اصرار کیا، وہ عظیم پرولتاریا کا تہذیبی انقلاب کا منصوبہ تھا، جس پر 1960 کے دہائی کے اواخر میں عمل درآمد کیا گیا۔
یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ ایک اعتبار سے یہ ماؤ اور اس کے حامیوں کے بیچ ایک خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اشتراکیت پسند جماعت کی نوکر شاہی اس کے دباؤ تلے آ گئی تھی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ جب عظیم پیش رفت کا آغاز ہوا تو ماؤ اپنی عمر کی چھٹی دہائی میں تھا، اور جب ثقافتی انقلاب کا اجرا ہوا تو وہ 70 برس کا ہو چکا تھا، اور تب وہ قریباً 80 برس کا تھا جب اپنی پالیسی میں ایک ڈرامائی تبدیلی کر کے اس نے امریکہ سے دوستانہ تعلقات کا آغاز کیا۔ کسی بھی حالیہ سیاسی شخصیت کے اثرات کا تعین کرنا ایک دشوار گزار عمل ہے۔ اس کتاب کی اشاعت اول میں نے ماؤ کو زیادہ بلند درجے پر شمار کیا تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اشتراکی نظام جو اس نے چین میں رائج کیا طویل عرصے تک باقی رہے گا، لیکن اب ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چین آہستہ آہستہ کمیونزم کی بیڑیاں اتار رہا ہے، اور وہ آمرانہ نظام حکومت جو ماؤ نے اختیار کیا تھا وہ ہنوز موجود رہے گا، لیکن زیادہ دیر رہتا دکھائی نہیں دیتا۔ ماؤ کی زندگی میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ ایسی اثر انگیز شخصیت ہے جیسی عظیم ہستی شی ہوانگ تئی کی تھی۔ دونوں چینی تھے اور دونوں نے اپنے ملک میں انقلابی تبدیلیاں متعارف کی۔ تاہم چین پر شی ہوانگ تی کے اثرات قریب 22 صدیوں تک باقی رہے، جبکہ ماؤ کے اثرات تھوڑے ہی عرصے میں ماند پڑ رہے ہیں۔ ماؤ کا لینن سے موازنہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دونوں کا زمانی دور ایک ہی ہے۔ جس طرح ماؤ نے چین میں مارکسزم کو قائم کیا، اسی انداز میں لینن نے روس میں اسی نظام کو رائج کیا۔ بادیوں نظر میں ماؤ دوسرے سے زیادہ اہم شخصیت معلوم ہوتا ہے۔ چین کی آبادی روس کی آبادی سے 3 گنا زیادہ ہے، تاہم لینن ماؤ سے پہلے ظاہر ہوا اور اس نے ماؤ کے لیے ایک مثال قائم کی اور ماؤ کی فکر کو متاثر کیا۔ مزید برآں دنیا کی اولین اشتراکیت پسند حکومت قائم کر کے لینن کے اثرات عالمگیر ہیں۔ ماؤ کی نسبت لینن کے اپنے ملک سے باہر گہرے اثرات ظاہر ہوئے۔ ان نکات کے پیش نظر درست معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ماؤ کو لینن سے کم درجہ دیا جائے۔ قسط نمبر 90 فرانس بیکن 1561 عیسوی تا 1626 عیسوی۔ اگرچہ برس ہا برس تک وہ ممتاز انگریز ریاست داں رہا اور اس نے اپنے وقت اور توانائی کا بیشتر حصہ خود کو سیاسی اعتبار سے مستحکم بنانے میں صرف کیا، تاہم اس کتاب میں اس کا اندراج صرف اور صرف اس کی فلسفیانہ تحریروں کے باعث ہوتا ہے۔ ان تحریروں میں وہ سائنس کے نئے دور کے نقیب کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ پہلا فلسفی تھا جس نے محسوس کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا کو بدل سکتے ہیں، سو وہ سائنسی تحقیق کا مؤثر حامی بن گیا۔ وہ ملکہ الزبتھ کے اعلیٰ سرکاری افسر کا چھوٹا بیٹا تھا اور لندن میں 1561 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 12 برس کی عمر میں وہ کیمبرج میں ٹرینٹی کالج میں داخل ہوا۔ 3 سال بعد اس نے ڈگری لیے بغیر اسے خیر بات کہا۔ 16 برس کی عمر میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور پیرس کے برطانوی سفیر کے عملے میں شامل ہوا۔ جب وہ صرف 18 برس کا تھا، اس کا باپ داغ مفارقت دے گیا، جبکہ اسے وراثت میں معمولی سی رقم ملی۔ اس نے قانون کا مطالعہ کیا اور 21 برس کی عمر میں وہ مجلس وکلاء میں داخل ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد اس کی اصل سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ 23 برس کی عمر میں وہ ایوان ایام میں منتخب کر لیا گیا۔ اس کے عزیز و اقربا اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ وہ خود بھی ایک ہونہار نوجوان تھا، لیکن ملکہ الزبتھ نے اسے کسی اہم یا منفیت بخش عہدے پر فائز کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجلس قانون ساز میں اس نے محصولات کے ایک مسودے کی پرزور مخالفت کی تھی، جبکہ ملکہ نے اس کی منظوری دی تھی۔ بیکن فضول خرچ تھا اور عموماً قرض خواہوں میں گھرا رہتا تھا، جبکہ ایک بار حقیقتاً قرض کی عدم ادائیگی کے جرم میں اسے جیل جانا پڑا تھا۔ بیکن ایک معروف اور سیاسی طور پر پرعزم رئیس زادے ایکسیز کا مشیر اور دوست بن چکا تھا۔ ایکسیز بھی بیکن کا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، تاہم جب اس نے ملکہ الزبتھ کے خلاف سازش تیار کی تو بیکن نے اسے متنبہ کیا کہ وہ ملکہ سے
اپنی وفاداریاں ختم نہیں کر سکتا۔ ایسیکس نے بہرکیف سازش کو عملی جامہ پہنایا اور ناکام ہوا، جبکہ بیکن نے اس غداری کے لیے ایسیکس کو سزا دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کا سر قلم کر دیا گیا، جبکہ اس سارے معاملے میں بیکن کو متعدد افراد کی مخاصمت مول آئی۔ پھر 1603 عیسوی میں ملکہ الزبتھ فوت ہوئی۔ بیکن اس کے جانشین بادشاہ جیمز اول کا مشیر بن گیا۔ جیمز اس کی مشاورت سے مستفید تو نہ ہوا، لیکن وہ بیکن کا متعارف تھا۔ جیمز کے دوران بیکن نے بتدریج ترقی حاصل کی اور 1607 عیسوی میں وہ اعلیٰ مشیر قانون بن گیا۔ 1613 عیسوی میں وہ صدر و وکیل سرکار ہوا۔ پھر 1618 عیسوی میں اسے انگلستان کا لارڈ چانسلر مقرر کیا گیا۔ یہ عہدہ امریکہ کے عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کے برابر وقیع ہے۔ اسی برس اسے لارڈ کا خطاب ملا، جبکہ 1621 عیسوی میں اس کی بطور وائسکاؤنٹ تقرری ہوئی۔ لیکن پھر حالات تبدیل ہوئے۔ بطور منصف بیکن نے ملزمان سے تحائف قبول کیے۔ گو یہ تب ایک عام رواج تھا، لیکن سراسر غیر قانونی۔ مجلس قانون ساز میں اس کے حریف اراکین نے اس موقع کو اسے گزند پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ بیکن نے اعتراف جرم کیا، اسے گرفتار کر کے مینار لندن میں قید اور اس پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا، جبکہ اسے سرکاری ملازمت کے لیے مستقلاً نااہل قرار دے دیا گیا۔ بادشاہ نے جلد ہی اسے قید سے رہا کروایا اور اس کا جرمانہ معاف کیا۔ تاہم بیکن کی سیاسی زندگی کا اختتام ہو چکا تھا۔ ایسے چند اعلیٰ سیاست دانوں کی رشوت خوری یا عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے واقعات یاد کریں۔ عموماً ایسے موقعوں پر ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ سبھی اس طرح کی بدعنوانیوں میں ملوث ہیں اور یوں اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اس موقف کو اگر سنجیدگی سے سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بدعمال سیاست دان کو تب تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک دیگر بدعنوان سیاست دانوں کو ان کے کیے پر نالش نہ کی جائے۔ اس تمام کارروائی پر بیکن کا موقف قدرے مختلف تھا۔ میں انگلستان میں گزشتہ 50 برسوں میں آنے والے ججوں میں سب سے زیادہ انصاف پسند تھا، لیکن مجلس کے قانون ساز کی طرف سے یہ گزشتہ 200 برسوں میں انتہائی مبنی بر انصاف نالش واقع ہوئی ہے۔ ایسی فعال اور بھرپور سیاسی زندگی میں کسی دوسری مصروفیت کے لیے گنجائش نکالنا محال ہے۔ تاہم بیکن کی اصل لازوال شہرت اس کی سیاسی سرگرمیوں کے بجائے اس کی فلسفیانہ تحریریں ہیں، اور یہی اس کی اس فہرست میں شمولیت کا سبب بنی۔ اس کی پہلی اہم کتاب مضامین ہے، جو پہلی بار 1597 عیسوی میں شائع ہوئی اور بتدریج اس کی ضخامت میں اضافہ ہوا۔ مضامین جو پرمغز اسلوب سے لکھی گئی، گہرے مشاہدات کی بدولت سے مالا مال ہے۔ نہ صرف سیاسی بلکہ متعدد شخصی امور بھی زیر بحث لائے گئے ہیں۔ چند اہم جملے یوں ہیں: نوجوان سوچ بچار کی نسبت ایجاد و اختراع کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں، ان کی تباہ مشاورت کے بجائے بجا آوری کے موافق ہوتی ہے، اور کسی مستحکم کاروبار کو چلانے کی نسبت نئے منصوبوں پر عمل درآمد ان کے لیے زیادہ سود مند ہوتا ہے۔ عمر رسیدہ لوگ اعتراض زیادہ کرتے ہیں، طویل سوچ بچار میں غلطاں رہتے ہیں اور مہم جوئی کی کم سکت رکھتے ہیں۔ دراصل خوب تو یہ ہے کہ دونوں کی موزونی تباہ کو پیش نظر رکھا جائے۔ دونوں دھڑوں کی خوبیاں ایک دوسرے کے معائب کی تلافی کرتی ہیں۔ نوجوانی اور کہن سالی پر ایک نظر۔ جس کے بیوی اور بچے ہیں وہ اپنی خوش بختی کو یرغمال بنا لیتا ہے۔ شادی شدہ اور مجرد زندگی پر ایک نظر۔ اسی طرح بیکن شادی شدہ مگر لاولد تھا، تاہم بیکن کی انتہائی اہم تحریریں فلسفہ سائنس سے متعلق ہیں۔ اس نے ایک عظیم تصنیف کی تکمیل کا منصوبہ بنایا جو 6 حصوں میں تھی اور جس کا نام انسٹوریشیو میگنا یعنی عظیم احیاء نو تھا۔ پہلا حصہ ہمارے علم کی موجودہ کیفیت کے تجزیے پر مشتمل تھا۔ دوسرے حصے میں سائنسی تفتیش کے نئے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی۔ تیسرا حصہ تجرباتی گوشوارے پر مبنی تھا۔ چوتھے میں
اس کے نئے سائنسی منہاج یعنی میتھڈز کی توضیحات شامل تھیں۔ 5ویں حصے میں چند مشروط نتائج کا بیان تھا اور آخری حصے میں اس نئے طریقہ کار سے حاصل شدہ علم کی ایک ترکیبی صورت پیش کی گئی۔ تاہم اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ عظیم کام جو غالباً ارسطو کے بعد کیا جانے والا سب سے بڑا کام ثابت ہوتا ہے، مکمل نہیں ہو سکا۔ ایڈوانسمنٹس آف لرننگ، نووم اور گینم، ان 2 کتابوں کو اس عظیم کام کے اولین 2 حصوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ نووم اور گینم بیکن کی سب سے اہم تصنیف ہے۔ یہ کتاب تحقیق کے تجرباتی طریقہ کار کو اپنانے کی ایک درخواست کی حیثیت رکھتی ہے۔ تحقیق کے لیے ارسطو کی استخراجی منطق پر ہی اکثر انحصار کر لینا غیر مناسب تھا، جبکہ استقرائی طریقہ کار جیسے نئے واسطے کی ضرورت تھی۔ علم کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی تحقیق کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اس سے نتائج مستنبط کر لیتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ گوہر مراد ہے جسے ہم بالآخر حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے فہم کے لیے انسان پہلے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، پہلے حقائق اکٹھے کرتا ہے، پھر ان حقائق سے استقرائی طریقے سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ سائنس والوں نے ہر معاملے میں بیکن کے استقرائی طریقہ کار سے استفادہ ضروری نہیں سمجھا، تاہم مشاہدے اور تجربے کی انتہائی اہمیت پر اصرار کر کے اس نے اس استقرائی طریقہ کار کے ذریعے جو بنیادی نقطہ بیان کیا تھا اسے آج بھی سائنسدان قبول کرتے ہیں۔ بیکن کی آخری کتاب دی نیو اٹلانٹس، جس میں بحر الکاہل میں موجود ایک یوٹوپیائی مملکت دولت مشترکہ کا خاکہ بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اس اوٹوپیا کی ساخت ہمیں سر تھامس مور کے اوٹوپیا کی یاد دلاتی ہے، لیکن اس کتاب میں بیکن کا نقطہ نظر اکثر مختلف ہے۔ بیکن کی کتاب میں مثالی مملکت کی تمام تر فلاح و بہبود اور آسودہ حالی سائنسی تحقیق کی اجرا سے براہ راست نتائج پر مبنی ہوتی ہے۔ اس طور بیکن اپنے قارئین کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سائنسی تحقیق کی دانشمندانہ اطلاق سے ہی یورپ کے لوگ اس درجے خوشحال ہو سکتے ہیں جتنے کہ اس طبقاتی جزیرے پر آباد لوگ ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرانس بیکن صحیح معنوں میں اولین جدید فلسفی تھا۔ اس کا نقطہ نظر اکثر سیکولر تھا، حالانکہ وہ کٹر خدا پرست تھا۔ وہ توہم پرست نہیں تھا بلکہ عقلیت پسند تھا۔ وہ منطق کی رٹ لگانے والا عالم نہیں تھا بلکہ تجربیت پسند تھا۔ سیاست میں اس کا نقطہ نظر حقیقت پسندانہ تھا، نہ کہ نظریاتی۔ کلاسیکی علم پر اپنے ورک اور عظیم ادبی مشاقی کے ساتھ ساتھ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے اپنی تمام توانائیاں مختص کیں۔ اگرچہ وہ ایک وفادار انگریز تھا، لیکن اس کی وسعت نظری نے اسے اپنے ملک کی حدود میں پابند نہیں ہونے دیا۔ اس نے 3 طرح کی خواہشات میں امتیاز قائم کیا۔ پہلی طرح کے خواہش مند لوگ وہ ہیں جو اپنے اقتدار کو اپنے ملک کی حدود میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک لغو اور کم تر خواہش ہے۔ دوسری طرح کے خواہش پسند وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں اپنے ملک کی طاقت اور اس کی حدود کو بڑھانے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ خواہش بلا شبہ وقیع ہے، لیکن اگر کوئی شخص نوع انسان کی طاقت اور سلطنت کو کائنات میں قائم کرنے اور پھیلانے کی سعی کرتا ہے، اس کی خواہش شک و شبہ کے بغیر باقی 2 سے کہیں زیادہ خوشگوار اور نفیس شے ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ سائنس کا پیغمبر تھا، لیکن خود سائنسدان نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا اپنے ہم عصروں کی سائنسی پیش رفت میں کوئی تعلق رہا۔ بیکن نے یہ بجا قیاس آرائی کی کہ حرارت حرکت کی ایک نوع ہے۔ یہ ایک اہم سائنسی نظریہ تھا، لیکن علم فلکیات میں اس نے کوپرنیکس کے نظریات کو باطل قرار دیا۔ یہ امر بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بیکن سائنسی قوانین کا کوئی مکمل اور درست مجموعہ پیش کرنے کی نیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بجائے وہ اس شے کا ایک جائزہ پیش کرنے کی سعی کر رہا تھا جسے جاننے کی ضرورت تھی۔ اس کی سیاسی قیاس آرائیاں فقط مزید بحث آرائی کے لیے ایک نقطۂ آغاز پیش کرنا تھا، وہ کوئی حتمی نظریات پیش نہیں کر رہا تھا۔ فرانس بیکن استقرائی منہاج کی افادیت پر اصرار کرنے والا پہلا آدمی نہیں تھا، نہ ہی ان حاصلات کا ادراک کرنے والا پہلا شخص تھا
جن سے معاشرہ سائنس کے ذریعے مستفید ہو سکتا تھا، لیکن اس سے بیشتر کسی فرد نے ان خیالات کو یوں عوامی سطح پر اور ایسے پرجوش انداز میں پیش نہیں کیا تھا۔ مزید برآں کچھ اس لیے کہ بیکن خود صاحب طرز ادیب تھا، اور کچھ اس باعث کہ ممتاز سیاستدان کی حیثیت سے وہ بہت مشہور تھا۔ سائنس کے متعلق بیکن کے رویے نے عوام پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، جبکہ 1662 میں لندن کی رائل سوسائٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا تاکہ سائنس کے فروغ کے لیے کام کیا جا سکے، تو اس کے بانیوں نے بیکن کا نام اپنے رہنما کے طور پر لکھا، اور جب عظیم انسائکلوپیڈیا فرانسیسی خیرت افروزی کے دور میں مکمل ہوا تو اس کے اہم مصنفین جیسے ڈیٹروڈ اور ڈی ایلمبرٹ وغیرہ نے فرانس بیکن کو خراج تحسین پیش کیا۔ نوم اورگینم اور نیو اٹلانٹک اگر آج اتنی نہیں پڑھی جاتی جس طور ماضی میں یہ مشہور تھیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں بیان کیے گئے نظریات آج عوامی سطح پر بھی قبول کر لیے گئے ہیں۔